السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں بھائی، یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ یہ جو روایت ہے نا، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرا، کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یہ اصل میں روایت پیش کرتے ہیں کہ جب امام نے پڑھ لی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے فاتحہ۔ تو یہ سنن ابن ماجہ میں 850 نمبر حدیث ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس میں جابر جوفی کذاب اور متروک راوی ہے اس کے سند میں، اور ابو زبیر کی تدلیس بھی ہے۔ البتہ ابو زبیر کی تدلیس نہ بھی ہو تو یہ جابر جوفی اس کا ہونا یہی اس روایت کے ضعیف جداً ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس کو جو ہے محدثین نے کذاب اور متروک قرار دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی اور کئی اہل علم نے اس کو متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ اور پھر حنفیوں کے ہی ایک بڑے عالم علامہ ذیلی نے اپنی کتاب نصب الرایا جلد 1 صفحہ 345 میں لکھا ہے کہ اس کو جو ہے کذاب کہا ہے جی، جابر جوفی کو۔ اچھا جی، امام ایوب سختیانی جو ہیں بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے، اور ایک اور امام زائدہ ہیں، انہوں نے اس کو کذاب کہا ہے۔ پھر خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ حنفی تقلید کرتے ہیں جی، ہم اپنے امام کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے، حدیث چھوڑ دیتے ہیں، انا للہ، تو ان کو یا کم از کم یہاں بھی مانی چاہیے نا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں، لیکن جابر جوفی جیسا جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پھر اس روایت کی ایک اور سند بھی آتی ہے، اس میں ابو ہرون العبدی ہے، وہ متروک الحدیث ہے، اس پر بھی محدثین نے جرح کی ہے، جن میں حنفیوں کی کتاب یعنی علامہ ذیلی حنفی کے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ ابو ہرون یہ بڑا کذاب اور جھوٹا آدمی تھا۔ پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے اس حوالے سے جتنی روایتیں آتی ہیں، کوئی ایک بھی اس پائے کی نہیں ہے کہ کوئی صحیح ہو جائے۔ صحیح تو دور کی بات ہے، حسن ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے بیان کی جانے والی روایات ضعیف اور موضوع قسم کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔